والے دن اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی، یعنی شفاعتی لاہل الکبائر من امتی، حضور نے فرمایا میں وہ حشر والے دن اپنی گناہگار امت کے لیے کروں گا۔ تو اس لیے اس کے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہیں، آپ کسی بھی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین قبول کرنے والا ہے۔ اور آج کی رات کے حوالے سے جیسا کہ وعید ہے، سخت وعید، کہ جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے، جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے ان کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ان میں سب سے پہلے ہے شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، اور آپس میں قطع رحمی کرنے والا، آپس میں میل جول، انسانیت کو جو ہے رشتہ داری کو قطع تعلق کرنے والا، وہ آج کی رات محروم رہے گا جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب دیکھو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے صحابی ہیں اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ گھر جاؤ اور جا کے اپنے والدین کی خدمت کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے کے یا رسول اللہ، میری والدہ ہے وہ تو کافرہ ہے، اور کافرہ کے لیے میں جا کے اس کی کیا خدمت؟ حضور نے فرمایا اگرچہ وہ کافرہ ہے لیکن خدمت تو اس کی کرو۔ تو عرض کرنے کے یا رسول اللہ، میری یہ ایک من کی مراد ہے کہ جیسے مجھے آپ نے اپنا غلام بنایا ہے، میری والدہ کو بھی اپنا غلام بناؤ۔ اب حضور نے اپنے غلام کی یہ بات سنی تو ہاتھ اٹھا دی اور فوراً کہا اللہم اہدی لامی ابی ہریرہ۔ ابھی یہ لفظ حضور کی زبان سے نکلے تھے، ابو ہریرہ کہتے میں نے فوراً دوڑ لگا دی۔ میں اس لیے دوڑا کہ میں دیکھوں کہ گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت آپ نے خوبصورت بات کر دی۔ میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھانا چاہوں گا کہ ہم جیسے مختلف اوقات بھی دعا کی قبولیت کے ہیں، لیکن قبول ہونا یہ شرط نہیں ہے کہ قبول ہوگی، لیکن کیا اگر حضور کا وسیلہ دے کر دعا مانگی جائے تو پھر کیا وہ قبول ہوگی؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دعا کا طریقہ ہی حضور کے وسیلے سے، وسیلے کے بغیر ہے ہی نہیں دعا، وسیلے کے بغیر تو نہیں ہے۔ حضور کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ اے محبوب، یہ مخلوق میرے تک تو پہنچ نہیں سکتی، اب سامنے تیری تصویر ہے، اب تجھی کو دیکھیں گے تجھے، مانیں گے مجھے، ٹھیک ہے نا؟ میں تو غیب ہوں، اس لیے حضور کے وسیلے کے بغیر دعا نہیں۔ یہی تو قرآن ہے۔ فرمایا جاؤ کا، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا تم مکے میں آ جاؤ، دعا کرنی ہے تم پہ، جب گناہ ہو گیا تم مکے میں میرے گھر آ جاؤ، میں تمہیں معاف۔ فرمایا نہیں، میرے حبیب کے پاس آؤ۔ یا اللہ جب معاف تو نے کرنا ہے، نافرمانی تیری ہے کہ تیرے حبیب کی ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ جب میرے حبیب کے پاس آؤ، اور یہاں تک بات ختم نہیں ہے، آپ آیت سن تو لیں کہ فرمایا جاؤ کا، میرے حبیب کے پاس آؤ اور پھر آ کے کیا کرو؟ آ کے استغفار کرو، استغفار کرو۔ استغفار مجھ سے کرنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ نے مجھ سے استغفار کرو اور میرا رسول بھی تمہاری سفارش کرے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کے لفظ ہیں، حضور بھی سفارش کریں کہ یا اللہ یہ بندہ گناہگار ہے، یہ میرا ماننے والا ہے۔ تو اب حضور کی سفارش بھی ہو گئی، بندے کا استغفار بھی ہو گیا، اور بارگاہ نبوی بھی ہو گئی۔ اور جیسے کہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ ہو نہ یہ نام تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، کیونکہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپ شامادہ اسی نام سے ہے۔ یہ حضور کا نام ہے۔ اب دیکھو حضرت سیدنا آدم علیہ نبی 309 سال اپنا یہاں گریہ زاری کرتے رہے دنیا، لیکن توجہ رحمت نہیں ہوئی۔ اور جہاں یہ دعا کیا، اپنا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے مجھ پر توجہ رحمت فرماؤ۔ اب حضور کا نام آنا تھا تو ایسے ہی آپ نے رخ پلٹا، اور وہی مقام عرفات تھا کہ اللہ نے حوا سے ان کا ملاب کروا دیا۔ تو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وسیلہ تو ان کی ان سے شروع ہوا، اور اللہ نے ان کو یہ کلمات سکھائے تھے، اس لیے وسیلے کے بغیر دعا نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں مولانا محسن رضا اختر القادری صاحب آج کے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت خوبصورت پڑھنے والے ثنا خوان شہباز قمر اویسی صاحب ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ بے نوا
جب ذوق نوا دیتے ہیں کم برو بوزرو سلمان بنا دیتے ہیں بے نواؤں کو وہ دو جواب 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 دو جواب ان کو جو کہتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں جو خدا دیتا ہے وہ محبوب خدا دیتے ہیں بے نواؤں کو وہ ان کی